بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پولیس گردی کی۔ کل ایک پولیس گردی کا ایک واقعہ تھانہ اقبال مارکیٹ کے انسپکٹر افضل اور ہیڈ کانسٹیبل جو امجد نے سر انجام دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاقانونیت کی یہ وہ مسائل انہوں نے قائم کیے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تھانہ اقبال مارکیٹ کے جو پولیس ہے وہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ویسٹ، ایس ایس پی ویسٹ کے کسی بھی احکامات کو نہیں مانتی۔ اور ایک افسوس کی یہ بات ہے کہ ان کی باتہ خوری کی جو خبریں میں نے ویڈیو پروف کے ساتھ، جو متاثرہ لوگ تھے ان کی ویڈیو تھی اور جن سے پیسے لیے گئے تھے اور جن کو ناجائز پرسوں 2 یا 3 بجے یہ اٹھا کے لائے اور 12 سے 16 گھنٹے جو ان کو لاک اپ کیا گیا وہاں پر، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو 15 ہزار روپے یہ بتا نہیں دے سکتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2 بندوں کا آپس میں تنازع تھا، ایک موبائل کا جو شاپ کیپر کا، دوسرا اس کا پڑوسی تھا، تو اسی وجہ سے تو تکرار ہوئی، دونوں پارٹیوں نے 1-5 کی، پولیس تھانے لے کر آئی۔ جب تمام حالات و واقعات جو پولیس نے سنے تو پھر ان کا پولیس نے راضی نامہ بھی کرا دیا ریٹن میں، لیکن راضی نامہ کرانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کو بلائیں اور 15 ہزار روپے رشوت دیں، تو اسی وجہ سے یہ رشوت نہیں دے سکے، ان کو دوبارہ لاک اپ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو گھر والے آتے ہیں اور اس میں ایک مبین غوری نام کا بھی شخص ہے جس کا بھائی جو بند ہوا امین، اس نے بتایا اور یہ بات ریکارڈ کیسے ہے کہ رشوت مانگی گئی، انسپکٹر امجد سے ہیڈ کانسٹیبل امجد نے رشوت مانگی اور فون پر انسپکٹر افضل سے بات کرائی گئی۔ جب انسپکٹر افضل سے مبین غوری نامی شخص نے بات کی تو اس نے کہا نہیں، پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ اسی طرح 4-5 گھنٹے یہ لوگ، اس کے ساتھ ایک اور بھی جو سینئر صحافی تھے اقبال خورشید، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھا واقعہ ہے۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں بھی وہاں پہنچا اور تمام حالات ایویڈنس کے ساتھ میں نے آئی جی سندھ کو، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، ڈی آئی جی ویسٹ کو، ایس ایس پی ویسٹ کو پروف کے ساتھ خبریں شیئر کی اور پولیس کی غنڈہ گردی کے متعلق بتایا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسران نے، نہ آئی جی سندھ نے ایکشن لیا، نہ ایڈیشنل آئی جی نے ایکشن لیا، نہ ڈی آئی جی ویسٹ نے کوئی ایکشن لیا اور نہ ایس ایس پی ویسٹ نے کوئی ایکشن لیا۔ ہوا یہ کہ جب خبریں وائرل ہوئیں تو اس کے بعد پولیس نے جو کسی شخص کو جو وائس میسج کیا کہ ان کے گھر والوں کو لے آؤ، جب ان کے خلاف ہم دوسری پارٹی کے خلاف ان کی مدیت میں ایف آئی آر درج کرتے ہیں، کسی بھی لے بہانے سے جب ان لوگوں کو بلایا تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے جو صاف انکار کر دیا اور پولیس نے پھر ان کو کہا کہ پولیس نے جو اپنی پولیس گردی بھی کرنی تھی، اپنے آپ کو بھی بچانا تھا، کچھ لوگوں کو انہوں نے رشوت لے کے چھوڑ دیا تھا۔ جب بولا یہ آپ کے لیے، جو آپ کی سیفٹی کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، ہم ایف آئی آر درج نہیں کر رہے، اور ارسلان نامی شخص کو یہ کہہ کر واپس، اس کی وائف بھی تھی، اس کو بھی کہا کہ بس ہم یہ آپ کی سیفٹی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو پولیس نے پولیس گردی کی انتہا کرتے ہوئے 2 افراد پر جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جن کا آپس میں تصفیہ ہو چکا تھا، راضی نامہ ہو چکا تھا، رشوت نہ دینے کی وجہ سے ایف آئی آر درج کر دی اور ان کو سمجھو 24-25 گھنٹے جو لاک اپ میں رکھنے کے بعد آج محافظ کورٹ میں گئے۔ اور کل بھی جو ارسلان نامی مدعی نے جو ہم سے میڈیا سے بات چیت کی تھی، ہم گئے اور ان کی تمام معلومات ان سے حاصل کی تو انہوں نے بالکل صاف انکار کیا کہ ہم نے کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی۔ آج معاملہ محافظ کورٹ میں گیا اور وہاں بھی ارسلان نامی شخص نے اپنے حلفیہ بیان میں اور جو ایفیڈیوٹ بنایا گیا وہاں جمع کیا اور اس نے کہا کہ معزز کورٹ کے سامنے کہ میں نے کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام تر پروف ہونے کے باوجود مدعی انکاری اور پولیس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب خبریں وائرل ہوئی تو ایف آئی آر درج کی۔ اب تک انسپکٹر افضل اور ہیڈ کانسٹیبل امجد کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تمام اعلیٰ اور پولیس افسران اس بات سے باخبر ہیں، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انسپکٹر افضل اور ہیڈ کانسٹیبل امجد، یہ تو بہت بڑی کوئی چین چلا رہے ہیں اور ان کا کوئی سر پہ کسی بہت ہی بڑے شخص کا ہاتھ ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور ایک صحافی ہونے کے ناطے میں آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے دعوے وہ کہاں ہیں؟ جو شخص جو اپنا جو جائز اختیار تو یہ درج نہیں کر رہے، کیا ان راشی افسران کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے گا؟
کیا ان کو لاک اپ کیا جائے گا؟ ان کو احساس ہو کہ کسی کو لاک اپ کرنے اس گرمی میں، وہ بھی اپنی رشوت کے لیے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں اس وقت تک اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں گا جب تک ہیڈ کانسٹیبل امجد اور انسپکٹر افضل کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم خود معزز کورٹ سے رجوع کر کے جو اس واقعہ کو معزز کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ویسٹ نے، ایس ایس پی ویسٹ نے، جن کو میں نے پرسنل ان پہ موبائل پر خبریں بھیجی تھیں، ابھی تک ایکشن نہ لے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایڈیشنل آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایس ایس پی ویسٹ، ڈی آئی جی ویسٹ زون کو عوام کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، چاہے ان کے ماتحت عملہ انہیں مارے پیٹے یا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے۔ یہ کل کی جو بے گناہ افراد کے خلاف درج کی جانے والی ایف آئی آر نمبر 148/2025 جو معزز کورٹ نے لوگوں کو ریلیف کر دیا کہ ان کے خلاف جو مدعی نے بھی بیان دے دیا کہ بھائی میں نے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرائی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ پولیس بے لگام ہو چکی ہے۔ جس کو چاہے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کو آ کر لاک اپ کرے، ان کی زندگیاں برباد کرے۔ جب ایک شخص پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کا سیارو ہوتا ہے، اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ اور متعلقہ تمام افسران ویسٹ زون کے، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ویسٹ، ایس ایس پی ویسٹ اس پر کیا عمل کرتے ہیں۔ نہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان کو یہ باور کراتے رہیں گے کہ سر آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے، اور تھانہ اقبال مارکیٹ کے ان راشی افسران نے کس طرح یہ لوگوں کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی۔ کیا آپ کے دعوے ہوا کا جھونکا ہے یا آپ صرف باتیں ہی کرتے ہیں؟ آپ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی ویسٹ زون، ایس ایس پی ویسٹ، اقبال مارکیٹ کے جو ان قانون سے بالا تر راشی افسران افضل اور امجد کے خلاف، جنہوں نے ایس ایچ او کی جو ایما پر ظاہری بات ہے، ایس ایچ او تو پوچھتے ہیں نا، ان کی مدیت میں ایک جو بے قصور لوگوں پر ایف آئی آر درج کی، اس کے لیے یہ وہ ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ایسے افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان پہ ایف آئی آر درج کر کے 182 کی کارروائی ہونی چاہیے، ان پر ایف آئی آر درج کر کے ان کو لاک اپ کیا جائے، ان کو پتہ لگے کہ کسی بے گناہ کے ساتھ یہ ظلم یہ کس طرح کرتے ہیں۔ علی زمان اوان، وائس پریزیڈنٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، یو کے رجسٹر، چیف رپورٹر، عوامی مسائل نیوز پیپر کراچی۔ جہاں ظلم ہوگا ہم وہاں بولیں گے۔